وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ نور ہے، آیت نمبر 16 سے 20 تک کا آج کا سبق ہے۔ آج کے درس کا موضوع یہ ہے کہ مسلمان معاشرے میں بے حیائی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنوں کے بارے میں نیک گمان کر لیتے اور یہ کہہ دیتے کہ یہ کھلا جھوٹ پر مبنی بہتان ہے۔ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ یہ افترا پرداز لوگ اس طوفان پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، پھر جب وہ گواہ نہیں لا سکے تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم۔ اور اگر تم پر دنیا و آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس تہمت کے چرچے میں تم پڑ گئے ہو اس پر تمہیں زبردست عذاب پہنچتا۔ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ جب تم اس بات کو ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے رہے اور اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے رہے جس کا خود تمہیں کوئی علم ہی نہ تھا اور اس چرچے کو معمولی بات خیال کر رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے حضور بہت بڑی جسارت ہو رہی تھی۔ سامعین اکرام، سورہ نور آیت نمبر 16، لفظی ترجمہ ولولا اذ سمعتموہ، اور جب تم نے اس بات کو سنا، تم نے کیوں نہ کہا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا،
ہماری یہ شان نہیں ہے کہ اس کے بارے میں ہم کوئی بات کریں، یعنی کوئی تبصرہ ہم نہیں کر سکتے۔ سبحانک، پاک ہے اللہ تعالیٰ، پاک ہے۔ ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ جو بھی یہ شخص بات کر رہا ہے تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا۔ سامعین کرام دیکھیں، یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ نبی کے بارے میں، دور نبوی میں نبی کے بارے میں، پھر امہات المومنین کے بارے میں کوئی ایسی بات نکالنا جو اخلاق سے نہایت گری ہوئی بات ہے اور شان نبوت یا خاندان نبوت کے بالکل خلاف بات ہے، تو مومنوں کی تو پھر شان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ایسی کوئی بات سنتے ہیں تو اس کی فوراً تکذیب کر دیتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹی بات ہے۔ جیسا کہ سامنے کرام میں آپ کو ایک واقعہ دور نبوت کا، مکی دور کا، جب معراج ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میں تو گیا تھا بیت المقدس، رات کو بیت المقدس گیا تھا، پھر آسمانوں کی سیر کی تھی اور اب واپس آ گیا ہوں۔ تو اپنے معمول کے مطابق کافروں نے ان کا مذاق بنایا، اور حضرت ابوبکر کے ایک ساتھی تھے جو مشرک تھے، یعنی دور مشرک میں وہ الگ سلیک ہوگی ان کے ساتھ، تو انہوں نے یہ موقع کو بڑا غنیمت جانا کہ دیکھو حضور نے تو ایسی بالکل ناممکن بات کہہ دی، بالکل ناممکن، ایک رات میں بیت المقدس سینکڑوں میل دور، اور پھر واپس آ جانا، وہاں سے ملک شام جانا اور پھر واپس آ جانا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آج میں ابوبکر کو یعنی اپنا ہم خیال بنا لوں گا۔ گئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے دوست کیا بات کرتے ہیں، ان کا کیا کرتے ہیں؟ ان کہتے ہیں کہ رات کو، یعنی اس وقت ملاقات نہیں ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کی، تو یہ خبر ان کو مشرک نے پہنچائی، اور اس خیال سے کہ میں ان کو اپنا ہم خیال بنا لوں گا، مشرک نے یہ سوچا۔ تو انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق؟ انہوں نے کہا کہ بھئی رات کو میں بیت المقدس گیا تھا اور پھر واپس آ گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ بھئی اس میں یہ اگر انہوں نے کہا ہے تو اس میں تو تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو ہر روز ہمارے لیے آسمان سے باتیں لاتے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، آسمان کی باتیں لاتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، اس میں کیا؟ تو یہ دیکھیں مومن کی ایک شان ہوتی ہے کہ وہ، اور میں اور آپ اور یہ جو معاشرہ ہے نا، یہ ہم در حقیقت تکذیب کر رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن کی ہم تکذیب کر رہے ہیں، پھر جو کلمہ توحید ہے اس کی عملاً ہم تکذیب کر رہے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کو ہم جھٹلا رہے ہیں، اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے سامنے کرام، اور اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارا کیا عمل ہے۔ ہم تو مسلسل اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں، ٹھیک ہے زبان سے نہیں کرتے ہوں گے، لیکن ایک ایسا معاشرتی رویہ ہے سامعین کرام، یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہم ایسے معاشرتی رویے کے درمیان رہ رہے ہیں کہ جس کے منہ سے کسی بھی وقت کوئی گستاخی والا کلمہ نکل سکتا ہے اور نکلتا رہتا ہے، وہ بسبب نادانی کے، نہ جاننے کے، اور جو عملاً وہ تضحیق کرتا رہتا ہے دین اسلام کی نا، اس کی وجہ سے ایک خیال وہ بن جاتا ہے، دنیا دارانہ خیال بن جاتا ہے، تو وہ پھر محتاط نہیں رہتا دین کے معاملے میں، بات کرنے پہ وہ محتاط نہیں رہتا۔ میں اس بات کو بڑھاتا نہیں ہوں، لیکن میں نے آپ کو اشارہ کر دیا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، جب بھی تم نے یہ خبر سنی تمہیں کہنا چاہیے تھا نہ، اس پہ تو ہم بات نہیں کریں گے، کوئی تبصرہ نہیں کریں گے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہتان عظیم ہے، خاندان نبوت پہ تم الزام لگا رہے ہو، یہ تمہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ یعظکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ کبھی پھر دوبارہ ایسا نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔
تو یہ وہ ابتدائی مطلب تربیت تھی، اور واقعہ آیا اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی. تو یہ اب ہدایت ہمارے لیے ہے کہ کبھی بھی ہم اپنے منہ سے دیکھیں دربار رسالت کے بارے میں، اللہ کی شان کے بارے میں، اور یا امہات المومنین یا اس کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے. سامعین کرام، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. لا ترفعوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں کہ نبی سے تم دیکھو، لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں بات کرتے ہو اس طرح رسول سے بات نہ کیا کرو، پست لہجے میں بات کیا کرو، بلند آواز میں نہیں. اس کا اگر یعنی یہ رویہ تم اپناؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں، نیک اعمال ضبط ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تو سامعین کرام یہ بات ہے، اس بارے میں ذرا محتاط رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم. اللہ تعالیٰ وضاحت سے اپنے احکامات تم پہ بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، تمہارے حالات کو، تمہارے مزاج کو جانتا ہے، حکیم حکمت والا ہے، دانائی والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، کہ برائی پھیل جائے، فی الذین آمنوا، مومنوں میں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب، دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. کیا مطلب سامعین اکرام؟ مومن معاشرہ اللہ تعالیٰ پاک صاف دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے. واللہ یحب المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. دیکھیں ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں کہ دین جو ہے وہ سارے کا سارا ادب ہے. دین ہمیں ادب سکھاتا ہے اور اخلاق سکھاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں. تو مسلمان تو یعنی پھر مسلمان بھی جتنا اخلاق اس کا بلند ہوگا تو اتنا ہی اس کا ایمان کامل ہوگا. سامعین اکرام یہ بات نوٹ کر لیں. پھر اخلاق اور ادب ہر چیز سے مناسب سلوک اور اس کا خیال رکھنا. لیکن اگر ایک مادر پدر آزاد معاشرہ ہے مثال کے طور پہ، تو پھر یہ ہے کہ پھر بات مشکل ہو جاتی ہے. آج کا معاشرہ یقیناً ہم جدا نہیں ہو سکتے اس معاشرے سے، اور اس معاشرے میں ہمیں رہنا پڑے گا. یہ معاشرہ ایک مادر پدر آزاد اپنے آپ کو سمجھتا ہے، یا میں یہ الفاظ کہوں کہ یہ معاشرہ مادر پدر آزاد معاشرہ ہے. اس کو کسی حدود، دین کی حدود کا خیال نہیں ہے، دین کی حدود کا خیال نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، بہت آسانی سے آپ اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہے، نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے، اور ایک کاروباری آدمی ہے دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، نماز اس کو ہوش ہی نہیں ہے، وہ اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے. اذان ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. ایسے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ پھر نماز کے آداب کا بھی خیال نہیں رکھتے. اگر نماز کی طرف توجہ دیتے ہیں
یہ میں ویسی ایک مثال کے طور پہ بات کروں، کسی چیز کی ہمیں حدود و قیود اور آداب کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی پھیل جائے، مومنوں کے معاشرے میں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ وعید سنا رہے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یہ بھی ذرا غور کریں اس آیت پہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے اس کا پاس کرو، اور یہ احکامات تمہارے معاشرے کی، تمہاری بھلائی کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، بھلائی کے لیے ہیں، اور تم ایسا کرو کہ معاشرے کو، اخلاقی اقدار کو بلند کرو، معاشرے میں فحاشی کو دبا دو۔ آپ دیکھیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہم پہ پابندیاں رکھی ہیں کہ مومنوں پہ یہ ہے کہ آپ نے غض بصر سے کام لینا ہے، نظروں کو جھکائے رکھنا ہے، غیر محرم پہ نظر نہیں ڈالنی، عورتوں کے پردے کے حقوق، پردے کے احکامات جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے سامنے کرام۔ تو اسی طرح عورتوں کا یہ حکم ہے کہ تم اپنے آپ کو چھپا کے رکھو، تم اپنا زینت ظاہر مت کرو، اور گھروں میں جو ہے اس میں بھی پردے کا خیال رکھو، اور پھر آواز کا، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے سامعین اکرام، اور وہ تو یہ تمام اس لیے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کہیں بھی مرد اور عورت اکیلے نہ ہوں، تیسرا اس میں شیطان ہوتا ہے، تو اختلاط مرد و زن سے بھی معاشرے میں منع کیا گیا ہے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ ہمیں تو اس کا پاس نہیں ہے، اسلامی احکامات کا ہمیں پاس نہیں ہے، اور اپنی اقدار کا ہمیں خیال نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ان احکامات کی خلاف ورزی، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اکثر میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، اور آپ پاکستان کے معاشرے کو دیکھ لیں، یہ بے حیائی، برہنگی کو بڑھوتری مل رہی ہے، اس کا حیا ہو رہا ہے۔ جتنا بھی خواتین بے پردہ ہو جائیں گی، ہم خوش ہوتے ہیں ایسے معاشرے میں۔ یہاں میں تو کے پی میں رہتا ہوں نا، اکثر ہمارے یہ یار دوست جو ہیں، ہم جب لڑکے ہوتے تھے تو پنجاب میں ذرا پردے کا کم خیال ہوتا تھا، تو یہ لوگ بھی اپنے ساتھ پینٹ پتلون لے جاتے تھے ادھر کسی جو اڈا ہوتا تھا نا، بس سٹینڈ یا ریلوے اسٹیشن، اس میں وہ شلوار قمیض اتار کے پینٹ پتلون کہ بھائی ہم تو اپ ٹو ڈیٹ ہو کے پھریں گے، گھومیں گے، مزے کریں گے۔ لاہور کی انارکلی ہے تو وہ مشہور تھی کہ بھئی وہاں عورتیں اور یہ اور وہ اور بے پردہ اس طرح نا، تو وہ انارکلی کا چکر لگا لیتے تھے۔ تو یہ ایک جہالت کی بات ہے، اور کہ آپ بہرحال اس کے بارے میں بات نہیں کرتا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو کہتا ہوں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آج وہ عذاب واقع ہے سامنے کرام ہم پہ، وہ آپ دیکھ لیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ بھی یہ فرما رہا ہے کہ جو فحاشی چاہتے ہیں، بے حیائی چاہتے ہیں، اور اس کا تو آپ دیکھ لیں یہاں معاشرے میں فحاشی اور عریانی وہ پسند کیا جاتا ہے۔ جو چینل آپ کا فحاشی اور عریانی میں نمبر لے جاتا ہے، اس کی ریٹنگ زیادہ ہو جاتی، لوگ اس کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو بڑا مہربان ہے، رؤوف شفیق ہے، رحیم مہربان ہے۔ تو سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم۔
یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا. ان کنتم مؤمنین. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةَ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اس کا ترجمہ سنا دیں آپ. لولا اذ سمعتموہ، کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا، اس جھوٹی خبر کو، تم یہ کہتے ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمیں تو اس بات کا منہ سے نکالنا بھی لائق نہیں ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. سبحان اللہ، یہ تو بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا. اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم پھر کبھی ایسا نہ کرنا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کرتا ہے تمہیں اپنے احکامات. اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت دانائی کا مالک ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ فحاشی پھیلے مومنوں میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے عذاب، دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی. وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تم پر شفیق ہے. رؤوف شفیق ہے، رحیم مہربان ہے. تو کیا کچھ نہ ہوتا، یعنی یہ محذوف ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اور اس کی شفقت اور اس کی مہربانی تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو پھر کیا کچھ نہ ہوتا، یعنی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہوتا. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. When you heard it, you should have said, "It is not for us to repeat this by your glory. This is a serious slander." يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. God cautions you never to return to the like of it if you are believers. ويبين الله لكم الآيات واللہ علیم حکیم.
God explains the verses to you. God is knowing and wise. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Those who love to see immorality spread among the believers, for them is a painful punishment in this life and in the hereafter. God knows, and you do not know. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. Were it not for God's grace upon you and His mercy, and that God is clement and merciful. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. O you who believe, do not follow Satan's footsteps. Whoever follows Satan's footsteps, he advocates obscenity and immorality. Were it not for God's grace towards you and His mercy, not one of you would have been pure ever. But God purifies whomever He wills. God is all-hearing, all-knowing. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।